الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوست اور بھائی، ہم سورۃ البقرہ کی 185 نمبر آیت کی تفسیر آج آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس سے پہلے یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی تھی کہ آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ و تعالی روزے کے سلسلے میں بیان فرمایا، اور اس میں یہ بات گئی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے روزہ فرض کیا، اور اس میں ایک آیت یہ تھی کہ ایام معدودات، اس کے لیے
کچھ مخصوص دن ہے جس میں آپ روزہ رکھیں گے، اور اس میں روزہ آپ کے لیے اور میرے لیے فرض کیا گیا ہے، لیکن اس آیت میں یہ بات صاف نہیں کی گئی تھی کہ وہ دن کب ہوں گے۔ روزہ تو آپ رکھیں گے، روزہ آپ پر اور میرے اوپر فرض ہے، لیکن وہ روزہ کب ہے؟ اس آیت میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ رمضان میں روزہ رکھیں گے یا کسی اور مہینے میں روزہ رکھیں گے، کوئی صاف بات نہیں آئی تھی۔ اس لیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی ایک آیت جو ہے اس میں بات صاف نہیں ہوتی، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ و تعالی ایسی اور آیت نازل فرما دیتے ہیں جس میں بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یفسر بعضہ بعضا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے قرآن شریف کی ایک آیت دوسری آیت کے لیے تفسیر ہوتی ہے۔ تو اس آیت میں تو اللہ نے یہ فرمایا ایام معدودات، تمہارے لیے روزہ فرض ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں آئی کہ روزہ ہمارے لیے فرض ہے رمضان المبارک میں، ایسی کوئی بات نہیں آئی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے بات بالکل صاف کر دی کہ یہ کسی اور مہینے میں نہیں، ربیع الاول میں یا رجب میں یا شعبان میں کب فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فلیصم، جب رمضان کا مہینہ آئے گا اس وقت تمہارے لیے پورا مہینہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت کا اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینہ ہے، اور وہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک کتاب نازل کی گئی ہے، قرآن الکریم کو اللہ نے نازل فرمایا۔ تو رمضان، پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ شہر ان کا معنی ہے مہینہ، اور رمضان کا معنی ہوتا ہے، روح المعانی میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ رمضان یہ ورڈ آیا ہے رمض سے، رمض، اور رمض کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز کو بالکل جلا دینا۔ آپ کسی چیز پر آپ آگ لگا دیں گے تو کیا ہوگا؟ جل جائے گی بالکل۔ آپ نے جو ہے نا بہت سارے کپڑے اکٹھا کر کے یا کوئی کاغذ اکٹھا کر کے آپ نے آگ لگا دی، اور اس آگ لگنے کی وجہ سے بالکل ختم ہو گئے ساری چیزیں، اس کو کہتے ہیں رمض۔ تو رمضان کو رمضان اس لیے ہم لوگ کہتے ہیں رمضان، رمضان اصل میں ورڈ رمضان نہیں ہے، رمضان، را میم ضاد الف نون، رمضان ضاد سے، اور رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایسا ایک مہینہ ہے اور اتنی بابرکت والا مہینہ کہ اگر کوئی آدمی اس مہینہ کو اچھی طریقہ سے گزارے، عبادت میں، تلاوت میں، اور تمام گناہوں سے وہ بچ کے رہے، تو یہ حدیث اور قرآن کی روشنی میں یہ بات ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رمضان جو ہے ایک انسان کی زندگی میں جتنے گناہ ہیں سب گناہوں کو چلا دیتی ہے، کوئی گناہ نہیں رہتا۔ اس لیے حدیث میں آیا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی اس انسان کے لیے جو انسان رمضان المبارک میں اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی، اور اس آدمی کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا ہے، اس کے باوجود اگر اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف نہیں ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ آدمی ہلاک ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا آمین، اللہم تقبل، اللہم تقبل، یا جبریل تم نے جو دعا کی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما، اور وہ آدمی ہلاک ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا عظیم الشان مہینہ اس کو ملا، اس کے باوجود گناہ کی معافی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا ایک مہینہ جو انسان کی زندگی کے تمام گناہوں کو جلا دیتے، بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو اس لیے رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔
تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ ہے، ایک اسپیشلٹی یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینہ کے اندر قرآن الکریم نازل فرمایا. مفسرین کرام لکھتے ہیں یہ صرف قرآن الکریم نہیں ہے بلکہ اللہ نے جتنی بڑی بڑی کتاب نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل، یہ سارے کے سارے رمضان المبارک میں نازل ہوئے. تورات کے بارے میں آیا کہ رمضان کی جو ہے 6 تاریخ نازل ہوئی. پھر اس کے بعد انجیل کے بارے میں آیا کہ رمضان مبارک کی جو ہے 13 تاریخ نازل ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے قرآن الکریم نازل ہوئی 24 تاریخ. زبور کے بارے میں آیا کہ 12 تاریخ نازل ہوئی. تو اس لیے یہ جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن الکریم، یہ سارے کے سارے رمضان المبارک میں نازل ہوئے. میں نے آپ کو کہا تھا پہلے رمضان المبارک تو یہ ہمارے لیے خصوصیت امت محمدی کے لیے، لیکن چونکہ یہ ایسا مہینہ ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ کو تم معمولی نہ سمجھو بلکہ میری طرف سے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہے یہ سارے کے سارے بڑی بڑی کتابیں، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی تاریخ میں ہے کہ وہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ نازل ہوئی ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں پہ ایک خصوصیت کے طور پر فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، قرآن کریم نازل ہوئی ہے جو ہے 24 تاریخ. آپ کے ذہن میں یہ بات شاید سوال پیدا ہوگا کہ قرآن کریم تو جو ہے 23 سال کی زندگی میں نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، تو آپ کیسے کہیں گے کہ قرآن کریم جو ہے سب سے پہلے 24 تاریخ نازل ہوئی ہے؟ تو اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ قرآن الکریم جو ہے پہلے تو سب سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو ریکارڈ کر کے رکھا تھا. تو سب سے جو پہلے قرآن شریف نازل ہوئی یہ قریبی آسمان میں ایک گھر ہے اللہ کا گھر، اس کا نام ہے بیت العزہ یا بیت المعمور جو بھی آپ کہیں. یہ بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہے اور علماء لکھتے ہیں کہ اتنا یعنی برابر ہے، یہ اتنی برابر ہے کہ اگر بیت العزت یا بیت المعمور سے کوئی پتھر اگر آپ پھینک دیں گے تو سیدھا آ کے بیت اللہ کی چھت پر گرے گا، بالکل برابر ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا، جس حدیث معراج کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بڑی یعنی اس گھر اتنا یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کی جو ہے طواف کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک دفعہ جو فرشتہ اس طواف کے لیے آیا باقی کبھی ان کو چانس نہیں ملتا. تو اتنا بڑا گھر ہے عظیم الشان، تو اس کو کہتے ہیں بیت العزہ. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے پوری قرآن وہاں پہ اکٹھا نازل فرمایا. پھر اس کے بعد جو ہے اس بیت المعمور سے، اس بیت العزت سے نبی علیہ السلام کے اوپر وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ جو ہے 23 سالہ زندگی میں نازل کی گئی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انزل فیہ القرآن، اس آیات کو اس قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا اس مہینہ، اس لیے ایسا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہاں پہ انزل فیہ القرآن کہ اس مہینہ میں اللہ سبحانہ و تعالی قرآن الکریم کو نازل فرمایا. ایک خصوصیت یہ ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے، اس کتاب کی خصوصیت کیا ہے. اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن الکریم ایسی ایک کتاب ہے جو تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. اور میں نے یہ بات آپ سے عرض کی شروع میں ھدی للمتقین میں کہ ھدی ہدایت کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کسی جگہ پہ ھدی للناس فرمایا کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. بعض دفعہ اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین کہ یہ صرف متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو یہ تمام باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کی، تو اب اس کو میں پھر دوبارہ عرض کرنا نہیں چاہتا ہوں، اس سے ٹائم کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا.
تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی ایک کتاب ہے جو کتاب تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے. جو بھی انسان اس کتاب کو سچے دل سے اور یعنی کسی قسم کی اور باتیں ذہن میں رکھنے بغیر صرف اس مقصد سے کہ مجھے صحیح راستہ مل جائے اور مجھے ہدایت مل جائے، یہ سامنے رکھ کر اگر کوئی تلاوت کرے اور پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے تو یہ کتاب ایسی ایک کتاب ہے کہ اس کو ہدایت ملے گی. ہمارے سیکرامنٹو میں ایک وائٹ لڑکا تھا، وہ ابھی تبلیغ میں لگے ہوئے، ابھی بہت سارے ملکوں میں بھی گئے ہو یہ کرنے کے لیے، تبلیغ دعوت تبلیغ کام لگے ہوئے ہیں. میں نے ان کو پوچھا کہ تم کس لیے اسلام قبول کیا، تمہیں ہدایت کیسے ملی؟ اس نے مجھے ایک بڑی عجیب بات کہی. میں حیران ہو گیا کہ اصل میں اللہ نے اس کتاب کے اندر ایک کشش رکھی ہے. اس نے کہا کہ میں جو ہے ٹرین میں کہیں جا رہا تھا اور میرے بازو میں ایک مسلمان جو ہے قرآن شریف پڑھ رہا تھا، اور وہ قرآن جب اس کو ڈیسٹینیشن آ گیا تو وہ چلے گئے اور اس نے جو ہے بائی مسٹیک اس نے قرآن شریف آ کے چھوڑ کے چلا گیا. اور میں نے جو ہے اس کتاب کو دیکھ کر میں نے پڑھنا شروع کی، اور پھر اس کے بعد میں نے ایک بات دیکھی کہ اس قرآن شریف کی ہر ایک آیت کے اندر اللہ کا نام ہے. اب آپ دیکھیں گے کوئی بھی آیت آپ کو ایسے نہیں ملے گی جس میں اللہ کا نام نہیں ہے، یا تو اللہ کا نام بالکل اللہ کا نام ہوگا یا کوئی صفتی نام ہوگا یا کچھ نام ہوگا اس کے اندر. تو اس نے کہا کہ یہ کیسی کتاب ہے جس کتاب کے اندر ہر ورس کے اندر ہر آیت کے اندر اللہ کا نام ہے، گاڈ کا نام ہے، تو یہ کتاب جو ہے جھوٹ نہیں ہو سکتی، یہ سچی کتاب ہے. اس لیے جو ہے اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ نہیں، مجھے اس کتاب کے بارے میں جاننا چاہیے اور میں جو ہے مسلمان بن جاؤں. اور اس نے کہا میں اسٹیشن سے نکلنے کے بعد ڈھونڈتا رہا کہ مسجد مجھے کہیں مل جائے اور میں جا کے جو ہے اسلام قبول کروں. اور اس نے کہا کہ میں ایک جو ہے ایک مینارہ مجھے نظر آیا. آپ کو معلوم ہے یہاں پہ ہندو کے جو ہے یہ چرچ میں بھی اس قسم کی مینارہ ہوتا ہے، تو اس نے کہا شاید یہ مسجد ہوگی. وہاں پہ گئے تو دیکھا کہ یہ تو کوئی چرچ ہے یا کوئی اور چیز ہے. اس نے کہا میں رونے لگا کہ اللہ مجھے کہیں مسجد مل جائے. پھر اس کے بعد جو ہے اس نے ڈھونڈتے مسجد میں گئے اور جو ہے پھر اس نے اسلام قبول کر لیا. دیکھ خدا للناس، اس انسان جو ہے صرف سچائی کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی سچ مل جائے اس کو، اس نیت سے جب قرآن شریف اپنے ہاتھ میں لی اور اس نے اسٹڈی کی، ہدایت مل گئی اس کو. اس لیے نے فرمایا ہدی للناس. اس آیت کے اندر، اس قرآن شریف کے اندر انسانوں کے لیے، لوگوں کے لیے بہت بڑی ہدایت ہے. اگر وہ سچے دل سے اس کی اسٹڈی کرے، تلاوت کرے تو اس کو ہدایت مل جائے گی. اللہ نے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اور ایک ورڈ اللہ نے استعمال کیا قرآن شریف کے لیے کہ اس کے اندر بینات ہے. ایک تو ہوتا ہے ہدن، ہدایت، یہ ہدایت لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر ایسی واضح اور صاف دلائل ہے، اس کے اندر صاف تعلیمات ہے جو تعلیمات انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہے. والفرقان، اللہ نے فرمایا اس قرآن شریف کی ایک خصوصیت یہ ہے، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سچ اور جھوٹ کو الگ کر دیتی ہے. الفرقان، اس کو اگر کوئی تلاوت کریں گے تو اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے، آپ کو یہ بات بالکل معلوم ہو جائے گی کہ یہ بات سچی ہے اور یہ بات جھوٹی ہے. فرقان، فرقان کا مطلب یہ ہوتا ہے جو چیز ایک اچھائی اور برائی میں، جھوٹ اور سچائی میں فرق کر دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں الفرقان. تو اللہ نے فرمایا کہ انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. پھر اللہ نے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم.
بس یہی وہی آیت ہے. اللہ نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر رمضان المبارک میں موجود ہو، یعنی اس کو رمضان المبارک مل گیا، فَلْيَصُمُّ، اس کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھے. یہ وہ آیت ہے. یہ آیت جو ہے بعد میں نازل ہوئی، اور اس سے پہلے آیت نازل یہ ہوئی تھی. اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کوئی انسان شروع میں کوئی انسان روزہ رکھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سفر میں بھی نہیں ہے، تو اللہ نے اس آیت میں یہ فرمایا تھا کہ وہ آدمی اگر چاہے کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا اور میں جو ہے غریبوں کو کھلا دوں، تو شروع اسلام میں یہ اجازت تھی کہ ایک انسان کے اندر روزہ رکھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود اگر وہ روزہ نہ رکھے، اس کی اجازت تھی. لیکن اس کو لیے چاہیے تھا طعام مسکین، ایک مسکین کو کھلا دے، تو اس کے لیے کافی. اس لیے اس زمانہ میں جو لوگ پیسے والے تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ روزہ کیوں رکھوں، اس میں تکلیف ہوگی، مسکین کو کھلا دو. اس لیے اس وقت اجازت تھی. اللہ نے جب یہ آیت نازل فرمائی فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو میں سے کسی کو اگر رمضان المبارک مل گیا اور اس کے اندر بھی یہ بات ہے کہ وہ آدمی کے اندر روزے رکھنے کی صلاحیت ہے، بیماری نہیں ہے، کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے، کسی قسم کے عذر اور ایکسکیوز نہیں ہے، تو اب اللہ فرماتے نہیں فَلْيَصُمْ، اب تمہاری لیے اجازت نہیں ہے کہ تم روزہ رکھنے بغیر پیسہ دے دو. نو، اب آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ضرور روزہ رکھیں. اور اگر بعد میں آیت آ رہی پھر دوبارہ اللہ فرمائے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز ہے، کوئی عذر ہے تو دوسری بات ہے، لیکن کسی قسم کے ایکسکیوز نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے اجازت نہیں ہے کہ تم روزہ رکھنے کے بغیر کسی اور کا صدقہ کرو یا کچھ فدیہ دو. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ رمضان کا روزہ فرض ہونے کے لیے سب سے پہلا نمبر شرط یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے. اور کوئی انسان، اس لیے مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے، ایک بچہ پہلے نابالغ تھا، ٹھیک ہے، اب وہ رمضان المبارک کی جو ہے 15 کو وہ بالغ ہو گئے، تو اب 15 روزہ تو پہلے چلے گئے، اب کیا کریں گے؟ اس کی تو رمضان المبارک میں وہ بالغ ہوا. تو علماء لکھتے نہیں جو 15 دن جو چلے گئے اس کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت وہ رمضان المبارک تو اس کو ملا ہے، لیکن اس وقت وہ رمضان المبارک یعنی روزہ رکھنے کے قابل نہیں تھے. یا ایک آدمی پہلے کافر تھا، اب رمضان المبارک کی جو ہے 15 تاریخ کو مسلمان ہو گئے، اب اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی تم جو ہے رمضان المبارک تو ویٹنس کیا، تم جو ہے رمضان المبارک کو پایا، تو اب تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ باقی جتنے دن گزر گئے اس کے بھی روزہ رکھو. نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ اس وقت وہ رمضان المبارک تو اس کو ملا تھا، اس نے دیکھا بھی، اس میں وہ موجود بھی تھا، لیکن اس کے اندر رمضان المبارک کے روزہ رکھنے کے لیے جو شرط ہے کہ وہ بالغ ہو، مسلمان ہو، وہ نہیں تھا. اچھا، آپ دوسری طرف دوسری بات آپ سن لیں. ایک آدمی جو ہے رمضان المبارک وہ مسلمان ہے، بالغ بھی ہے، سب کچھ ہے، اب رمضان المبارک کی جو ہے 15 تاریخ وہ پاگل ہو گیا، کسی وجہ سے جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، کچھ ہو گیا اس میں. تو اب پھر اس کے بعد جو ہے رمضان المبارک کی 15 تاریخ تک وہ بے ہوش رہے، 16 تاریخ وہ جو ہے نا اس کو ہوش آ گیا، یہ مجنون تھا، پاگل تھا، وہ صحیح ہو گئے. اب کیا کریں؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ باقی جو 15 دن ہے اس کا بھی روزہ رکھے، وہ بھی روزہ رکھے، وہ ان دنوں بھی روزہ رکھے، اور پچھلے جتنے دن گزر گئے اس کے لیے بھی روزہ رکھنا کے لیے ضروری ہے. کیوں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تھا اس وقت اس کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ کیا تھا، وہ مسلمان تھے، وہ بالغ تھے، تو جس کی وجہ سے وہ روزہ بھی اس کے لیے قضا ضروری ہے.
یا آپ مثال کے طور پر لے لیں ایک عورت، رمضان المبارک کا پہلا دن آیا تو حیض شروع ہو گیا، نفاس شروع ہو گیا، ناپاکی کا دن شروع ہو گیا، اور جو ہے نا 7 دن تک جو ہے نا وہ ناپاک رہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ جو 7 دن گزر گئے، 10 days جو گزر گئے، اس کا روزہ اس کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ اس کی قضا کرے. کیوں؟ اس لیے کہ جب رمضان المبارک کو اس نے دیکھا اس وقت اس کے اندر رمضان کی روزہ رکھنے کی صلاحیت تھی، تو جس کی وجہ سے جب بھی اس نے دیکھ لیا یا رمضان المبارک اس کے سامنے آ گیا، ویسے ہی فرض ہو گیا. اب جو ہے نا چونکہ اس کے اندر کوئی ایکسکیوز ہے، عذر ہے، جس کی وجہ سے اب نہیں رکھیں گے. لیکن جیسے رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا، سب سے پہلے ذمہ داری اس کی یہ ہے جو دن 7 دن گزر گئے رمضان روزہ رکھنے بغیر، اس کی قضا اس کے اوپر ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو پہلا نمبر شرط یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہونا ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس وقت اس آدمی کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پھر رمضان فرض نہیں ہوگا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ آپ نے جو رمضان المبارک کا وٹنس کیا، اس کو کیسے کریں گے آپ وٹنس؟ آپ رمضان المبارک میں موجود ہے، اس بات کو آپ کیسے ثابت کریں گے؟ How do you know that you are in the month of Ramadan؟ ہے نا؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ خود چاند کو دیکھ لیں. اس لیے نبی نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو. اور اسی طریقہ سے وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، جب تمہیں عید کرنا ہے یا عید الفطر آپ کو کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چاند دیکھو. تو اس لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ خود چاند دیکھ لیں. جب آپ 29 کو آپ چاند دیکھ لیں گے رمضان المبارک کے، تو اب کیا ہو گیا؟ آپ پر رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، کیونکہ آپ نے جو ہے رمضان دیکھ لیا. یا تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تو نہیں دیکھا. اب اگر کوئی کہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جب تم رمضان المبارک کو وٹنس کرو، دیکھو یا موجود رہو. اب میں نے تو نہیں دیکھا، اس لیے میرے پر رمضان کا روزہ فرض نہیں. ایسے نہیں کہہ سکتے. اس لیے حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مسلمان، 2 مسلمان جو ہے رمضان کا چاند دیکھ کر آپ کو بتا دیا کہ میں نے چاند دیکھا، تو آپ کے لیے ضرور ہو گیا کہ آپ بھی روزہ رکھیں، گویا کہ آپ نے دیکھا. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ 29 کو چاند نظر نہیں آیا، 30 شعبان جیسے گزر جائے گا، اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ چاند دیکھیں اور نہ دیکھیں، یوں ہی آٹومیٹکلی اب جو ہے نا رمضان شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ایک طریقہ جو ہے آج کل کی دنیا میں آئی ہے کہ ان کی دلیل، کیونکہ ہمیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند دیکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ چاند آپ کیوں دیکھیں گے؟ رؤیت الہلال جس کو کہتے ہیں چاند کو دیکھنا، اپنی آنکھوں سے دیکھنا. وہ یہ کہتے ہیں کہ چاند دیکھنے کی کیوں دیکھنا ہے؟ ثبوت ہلال کے لیے، یعنی چاند ہے وہاں پہ، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ چاند دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس اور کوئی ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس اور کوئی صورت ہے جس کی وجہ سے، جیسے ایسٹرونومیکلی آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ چاند آلریڈی وہاں پہ ہے اور چاند کی پیدائش ہو گئی ہے، تو اب چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں. کہ چاند دیکھنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ چاند ہو گیا. اب چونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے اور ہم ایسٹرونومی کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں 1 سال پہلے کہ 2010 میں رمضان المبارک یا اس کا چاند، اس کی پیدائش کب ہوگی،
اور یہ چاند کب نظر آئے گا، یہ ساری بات ہمیں کسی اور طریقہ سے معلوم ہو گیا، تو پھر چاند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بات کو لے کر آج کل کے جو ماڈرن علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اب جو ہے ہم ایسٹرونومی کے لیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات مجھے تھوڑا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ رمضان المبارک میں ایسٹرونومی کے لیے جائیں گے تو پھر آپ حج کے موسم میں چلے جائیں، حج کے موسم میں آپ کی اس وقت کو فالو کرتے ہیں؟ یہ کوشچن میرا ہے، جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر ابھی تک پوری طریقہ سے یہ تسلی نہیں مل رہا ہے۔ اگرچہ ہم لوگ لاسٹ ایئر ایسٹرونومی کے لیے رمضان شروع کیا اور جو ہے عید بھی کی، اس سال بھی ہم کریں گے، لیکن پھر بھی میرے دل کے اندر ایک کوشچن ہے، اس کا سوال، اس کا جواب مجھے اب تک نہیں ملا۔ ہاں، آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی تو پھر آپ کیوں فالو کر رہے ہیں؟ میں اس لیے فالو کر رہا ہوں، صرف امت کے اندر بہت بڑا ایک اختلاف ہے کہ کچھ لوگ یہاں پہ آج کر رہے ہیں، کچھ لوگ کل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے امت کے اندر بہت بڑا ایک اختلاف ہے، اور مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ آج کل کی دنیا میں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، آج کل کی دنیا میں ہمیں اختلاف کر کے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف اس بات پر میں جو ہے ان کے ساتھ ہو گیا، ورنہ حدیث کی جو حدیث کو آپ پڑھیں گے، صوموا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے عید کرو، تو اس میں جو ہے نا حدیث بالکل صاف ہے۔ تو شاید فیوچر میں سارے لوگ اس میں ہو جائے، اور جس طریقہ سے لوگ اس بات کو لے رہے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے اس ملک میں آسانی ہے کہ ہم جو ہے آفس میں جا کے کہہ سکتے ہیں ایک سال پہلے کہ ہماری جو ہے عید فلاں دن ہوگی، ہم چھٹی لے سکتے ہیں، تو اس میں آسانی ہے ہمارے مسلمانوں کے لیے، اور اسی طریقہ سے اس میں اختلاف بھی نہیں ہے۔ تو جس کی وجہ سے میں اس سال بھی ایسٹرونومی کے لیے ہم روزہ شروع کریں گے اور عید بھی کریں گے۔ باقی بات میں ہے، ہم تو صرف اس نیت سے کہ امت میں اختلاف نہ رہے، اس وجہ سے ہم فالو کر رہے ہیں۔ تو خیر، تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے اگر کوئی رمضان المبارک کا مہینہ دیکھے اور اس میں موجود ہے تو فَلْيَصُمْهُ، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا، اگر کوئی آدمی مریض ہے، بیمار ہے، او عَلَى سَفَرٍ، اور سفر میں ہے۔ میں نے یہ بات لاسٹ ویک آپ کے سامنے عرض کی کہ سفر میں آپ کو تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے۔ بعض دفعہ جب آپ جاتے ہیں، پلین میں جا رہے ہیں، آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بڑے آرام میں ہیں آپ، اور آپ کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ آپ کہیں گے میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، رکھ سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے، پھر بھی آپ چاہیں کہ میں روزہ نہیں رکھوں گا سفر کی حالت میں، آپ کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے یہاں پہ جو روزہ توڑنے کے لیے اجازت دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے سفر، چاہے اس کے اندر تکلیف پہنچے اور نہ پہنچے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور ساتھی ہے، رمضان میں آپ دونوں اکٹھا ہو کے سفر کر رہے ہیں، اور ایک نے کہا بھائی میں روزہ رکھ لوں، اور ایک نے کہا کہ مجھے نہیں روزہ رکھنا، اور آپ جو ہے نا دوسرے ساتھی کہہ رہے کیسے مسلمان ہو تم، کیسے مسلمان ہو تم، رمضان کا مہینہ اور تمہیں کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچ رہی ہے، اور تم جو ہے خامخواہ جو ہے روزہ نہیں رکھ رہے ہو، یہ غلط ہے، آپ نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پہ اس کے لیے اجازت دی ہے، چاہے تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے۔ تو اللہ نے فرمایا وَعَلَى سَفَرٍ، او عَلَى سَفَرٍ، اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے اور وہ روزہ نہیں رکھنا چاہے تو اللہ نے فرمایا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو اس کے لیے اس کی گنتی دوسرے دنوں سے ہوگی، یعنی روزہ جو ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ یرید اللہ بکم اليسر،
کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے بڑے رفیق اور شفیق ہے اور کتنے بڑے رحیم اور کریم ہے. اللہ فرمائے یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے آسانی ہو جائے. ولا یرید بکم العسر، اسی طریقہ سے اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے دین جو ہے کوئی تکلیف کی چیز بن جائے. اللہ نے یہ فرمایا. تو اللہ نے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پھر اللہ نے فرمایا کہ تاکہ تم اس گنتی کو پوری کرو. یعنی اللہ نے یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قضا کیوں کرنا ہے، قضا کیوں کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ رمضان المبارک میں جو روزہ تمہارے پر فرض تھا تم کسی عذر کی وجہ سے رکھ نہیں پایا، میں نے اس لیے تمہارے لیے یہ حکم دیا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس گنتی کو تم پوری کرو رمضان کے بعد. وجہ کیا ہے کہ تم جو ہے اس رمضان المبارک کی جو فضائل ہے اس سے تم محروم نہ ہو جاؤ. اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا ذہن میں، ہم لوگ جو ہے جو متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن جو انسان اللہ والا ہے اور جس کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے اور جو یہ چاہتا ہے کہ میری آخرت بن جائے، تو ہمیشہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام میں نہ کروں جس کی وجہ سے مجھے آخرت خراب ہو جائے. تو اللہ نے اس کو سمجھانے کے لیے فرما رہے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اگر سفر کی حالت میں تم ہو یا تم مریض ہو اور اس کی وجہ سے تمہیں رمضان کا روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا تو فکر نہ کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو اس عدت کو، اس ایام کو جو جن دنوں میں تمہارا روزہ قضا ہو گیا تو کرنے نہیں پایا تو اس کی قضا کرو. تو کیا ہو جائے گا؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تمہیں وہ فضیلت مل جائے جو فضیلت تم سے چھوٹ گئی اگر تم جو ہے رمضان کے بعد اس کو پورا کر لو تو پھر تمہیں یہ فضیلت مل جائے گی. پھر اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو. یہ جو اللہ نے قضا رکھنے کے لیے تمہیں حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ نے ہمارے اوپر کتنا بڑا احسان کیا. اگر اللہ یہ حکم نہیں دیتا تو ہم نہیں رکھتے نا، قضا نہیں کرتے. جب اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ رمضان کے بعد پھر دوبارہ تمہیں اس کی قضا کرنی چاہیے، تو اس حکم کی وجہ سے ہمیں یہ فضیلت مل رہی ہے. اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اس کے لیے تم اللہ کی بڑائی کرو. اس لیے ہر عبادت کے بعد اللہ نے قرآن سے پڑھ کے دیکھیں، جب آپ حج کرتے ہیں تو اس وقت آپ جب عرفات کے میدان سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ نے فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی بڑائی کرو. وجہ کیا کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی عبادت کرنے کی جو ہے توفیق دی. تو اس لیے جب تم عرفات کے میدان سے فارغ ہو کے تم مزدلفہ کی طرف جاتے ہو تو تمہارے ذہن میں اللہ، تمہاری دماغ میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی بڑائی ہو کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی عزت بخشی ہے کہ آج مجھے عرفات کے میدان میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے تم بڑائی کرو. اللہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نماز ختم کرتے ہو تو نماز ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے تم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھو. یہ سنت ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ پڑھنا چاہیے آپ کو، یہ سنت ہے. لیکن سنت سب سے پہلے یہ ہے کہ تم 3 دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کرو. وجہ کیا ہے کہ اللہ نے تمہیں اتنی بڑی توفیق دی کہ جو نماز اتنی بڑی عبادت تھی، ہزاروں انسان اس وقت کسی اور کام میں مشغول ہے، اس کو توفیق نہیں ملی نماز مسجد میں آ کر پڑھنے کے لیے، اور تمہیں توفیق مل گئی. تو اس نماز ختم کرنے کے بعد سب سے پہلے تم اللہ کی بڑائی کرو.
یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ اس لیے کوئی بھی عبادت، بڑی بڑی جو عبادت ہے، یہاں تک کہ نماز کے، رمضان کا جو روزہ ہے، جب عید کرتے، عید کے دن ہمارے لیے سنت کیا ہے؟ عید الفطر کے دن جب آپ آتے ہیں اور جاتے ہیں تو اس وقت حدیث میں آیا کہ تم تکبیر پڑھو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہاں تک یہ کہا گیا کہ جب مسجد کی طرف آتے اور جاتے ہو اونچی آواز سے پڑھو، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ تم ایک بہت بڑی عبادت مکمل کر چکے ہو، تاکہ سب کو یہ بات معلوم ہو جائے، یہاں تک کہ کفار کو بھی معلوم ہو جائے کہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑی عبادت کی تکمیل ہو چکی ہے۔ اس لیے کہا ہے جو بھی عبادت اللہ نے، ہر عبادت کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهُ، میری بڑائی کرو، اللہ کی بڑائی کرو۔ کیوں؟ اس میں تمہیں بڑی ایک جو ہے نا توفیق ملی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے تمہیں عبادت کے لیے توفیق دی۔ اس لیے میں نے بہت پہلے بھی کہا تھا کہ ہدایت کا ایک معنی توفیق بھی ہے۔ کہا تھا نا، ہدایت کا ایک معنی توفیق خداوندی، اللہ کی طرف سے کوئی نیک کام کرنے کی توفیق مل جانا، اس کو کہتے ہیں ہدایت، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ ایک ہدایت کا معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا، ایک ہوتا ہے توفیق خداوندی، کہ کوئی بھی نیک کام جب بھی سامنے آ جاتا ہے، یہ آدمی سب سے پہلے اس طرف دوڑتا ہے۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ایسے دنیا میں ہیں، دنیا میں کسی کام میں بتایا کہ وہ بالکل بیٹھا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی حرکت نہیں ہے۔ جیسے اس کو کہا گیا کہ بھئی تم یہ نیک کام کر سکتے ہو نہیں، فوراً بھاگ کہ وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ اللہ کی طرف سے اس کو ایسی ہدایت مل گئی ہے کہ شریعت اس کے لیے طبیعت بن گئی۔ ایک بات یاد رکھنا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، شریعت طبیعت بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا، یہ طبیعت ہے نا، یہ طبیعت کے اندر ہے، آپ کو پش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو دوپہر کو بھوک لگ گئی تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ تو کھانا کھا لو جا کے، نہیں، آپ خود ہی جائیں گے، کیونکہ طبیعت اب جو ہے نا کھانے کی طرف جا رہی ہے۔ اور یہ طبیعت، یہ جو ہے نا طبیعت، آپ کی طبیعت میں یہ چیز ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہوں نماز پڑھو، آپ کو پش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے نا، کیونکہ آپ کی عبادت، آپ کی طبیعت جو ہے، شریعت، یہ شریعت ہے، نماز پڑھنا یہ شریعت ہے، روزہ رکھنا یہ شریعت ہے، اور اچھا کام کرنا یہ شریعت ہے۔ یہ اس شریعت کی طرف لے جانے کے لیے آپ کو پش کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ یہ اب تک طبیعت نہیں بنی۔ لیکن جب انسان کی شریعت طبیعت بن جاتی ہے تو اس کو عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بغیر نیند نہیں آئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی شریعت جو ہے طبیعت بن گئی۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی فجر کی نماز پڑھنے بغیر وہ اس کو کبھی نیند نہیں آئی۔ کیوں؟ ایک قسم کی بے چینی اور کسی قسم کی جو ہے۔ اور جس آدمی کی طبیعت، مثال کے طور پر آپ نے رات میں کھانا نہیں کھایا، اب کیا کریں گے؟ 5 بجے یا 4 بجے اٹھ کر کھانا کھائیں گے پہلے، کیوں؟ طبیعت بن گئی ہے، اب دل چاہ رہا ہے کھانے کے لیے۔ لیکن جس آدمی کی نماز مس ہو گئی اور اس کی شریعت طبیعت بن گئی ہے، وہ تہجد سے پہلے جاگ جائے گا اور اس کو پوری رات نیند نہیں آئے، اس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تاکہ تم میری احسان کو مانو، کہ تمہارے اوپر میں نے کیا احسان کیا، تاکہ تم میرا شکر گزار بنو۔ اس لیے میں نے یہ حکم تمہیں دیا کہ رمضان کا مہینہ آیا تو روزہ رکھو، اگر
تمہارے پاس کوئی ایکسکیوز ہے، عذر ہے، کسی وجہ سے مرض ہے یا کسی بیماری ہے یا سفر میں ہو، تو تمہارے لیے یہ حکم میں نے دیا کہ جیسے ہی مہینہ ختم ہو جائے گا تم قضا ادا کرو. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ اس لیے میں نے دیا تاکہ تم میرا شکر گزار بنو. پھر اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آپ کو معلوم ہے یہاں پہ تو بات چل رہی ہے روزے کی، لیکن اللہ نے یہاں پہ بات شروع کر دی دعا کی. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ نے جب میرے بندے پہلے اس آیت کی شان نزول سمجھے. کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے آ کے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ دعا جب ہم کرتے ہیں کیسے کریں گے؟ آہستہ کریں گے یا اونچی آواز سے کریں گے؟ اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے یہ کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کہ اللہ کہاں پہ ہے، دعا کیسے کریں گے؟ اللہ نے فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں. فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس دعا کی جواب دیتا ہوں. اذا دعانی، جب میرے پاس یہ دعا کرتے ہیں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہاں پہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے چونکہ رمضان المبارک کے روزے کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی اور اللہ نے یہاں پہ اس کے بعد دعا کی بات کر رہا ہے. وہ مفسرین کرام لکھتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے مینشن کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک ایسا ایک مہینہ ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، جس میں دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے ایک حدیث میں نبی نے فرمایا کہ جب انسان افطار کے لیے افطار کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تم دعا کرو. کیوں؟ کہ اس وقت ایسا ایک ٹائم ہے جس وقت اللہ تعالی دعا قبول کرتے ہیں. اس لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں جب افطار کا وقت ہوتا ہے، ہزاروں قسم کی جو ہے افطار سامنے لے کے پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں. یوزلی کیا کرتے ہیں ہم، یعنی افطار کے دن بڑے خوش ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے میں سارے بھائی ایک ساتھ بیٹھ کر افطار کرنے کی ہمارے اندر ایک یہ ہے نا کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، ایک ساتھ اکٹھا ہو کے افطار کریں. جب اکٹھا ہوتے ہیں تو کوئی بھی انسان، آپ دیکھنا ایک بھی انسان کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہوتی کہ ابھی تو ایسا وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے. ایک بھی اس طرف توجہ نہیں ہے. بس افطار آ گیا اور بہت سارے قسم کی افطار ہے اور کھانا شروع کیا، اس سے پہلے آدھا گھنٹہ تک اتنی باتیں. اس میں غیبت بھی ہوتی ہے. کسی فلاں آدمی تو کل آیا تو اتنا کھانا کھایا، اتنا افطار کیا، یہ کیسا انسان ہے. وہ کل ایک آدمی آیا تھا اور آج بھی 15 دن سے آ رہا ہے، کبھی ایک دن بھی افطار لے کے نہیں آیا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا غیبت ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک برائی ہے کہ وہ روزانہ جو ہے آ رہا ہے لیکن ایک دن بھی افطار لے کے نہیں آیا. اس کے اندر برائی ہے، لیکن اس برائی کو آپ سامنے کر دیں، کہتے کہ بھائی کبھی تم بھی لے کے آؤ. لیکن یہ آدمی جب چلا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ بات شروع ہوتی ہے کہ دیکھو کیسا انسان ہے. ایوری ڈے تم آ رہے ہو کھانا کھانے کے لیے، افطار کرنے کے لیے، ایک دن میں تم افطار لے کے نہیں آئے، کہ کیسے انسان ہے. غیبت شروع ہو گئی اور اسی کو لے کے جو ہے چلتے رہے یہاں تک کہ کیا کہیں گے. اور ایک آدمی روزانہ آ رہا ہے، کھانا کھانے کے بعد اور افطار کرنے کے بعد سب سے پہلے وہ نکل جاتا ہے. اس کو اس قسم کی فکر نہیں ہے کہ بھائی اس کے بعد صفائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ اس کے اندر برائی ہے، لیکن آپ اس برائی کو اس کے پیچھے نہیں کر سکتے.
وہ تو اس سے کیا ہوگا، آپ افطار اس کو دینے کی وجہ سے، پرووائڈ کرنے کی وجہ سے جو ثواب آپ کو ملا تھا وہ سارا ختم ہو گیا. اس کو سامنے پر بول دیا کہ بھائی یہ افطار جو ہے ہم سب اکٹھا ہو کے کرتے ہیں، اس میں ثواب زیادہ ہے، اس میں محبت ہے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ افطار کرنے کے بعد، یہ ہمارے اندر ہے یہ چیز، یہ ہمارے اندر یہ چیز ہماری جو ہے سب کے اندر یہ ہے کہ ٹھیک ہے افطار تو اب ہو گیا، چلو آپ چلتے ہیں. کبھی ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہ ہم نے جو افطار یہاں پہ کی ہے اللہ کا گھر ہے، اس کے بعد اس کی صفائی کی بھی ضرورت ہے، کون کرے گا؟ نہیں کرتے، برائی ہے، لیکن آپ غیبت نہ کریں، اس سے کیا ہو جائے گا، آپ کا ثواب برباد ہو جائے گا. تو اللہ نے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ میری حکم کا جواب دو، کہ میری طرف سے جب کوئی حکم آ جاتا ہے تو اس کو ماننے کی کوشش کرو. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میری اوپر ایمان لاؤ، ایمان کو مضبوط کرو. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے. تو اللہ نے یہاں پہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اللہ، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ دعا آہستہ کرنا بہتر ہے، کہ اللہ نے فرمایا فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں بھی تو قریب میں ہوں. اللہ نے بھی سورہ حدیث میں فرمایا کہ تم ایسے آدمی، ایسی ذات کو تم بلا رہے ہو جو ہر جگہ پہ ہے، تمہیں چلانے کی ضرورت نہیں. اس لیے ہم جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ ہوتے ہیں، اگر نماز کے بعد اپنے اونچی آواز سے دعا نہیں کی، یہ کیسا مولوی ہے، اس کو کچھ نہیں آتا. دعا کرنی چاہیے. آپ بنگلہ دیش اور پاکستان، انڈیا میں فرض نماز کے بعد آپ نے دعا نہیں کی تو آپ کی امامت گئی، آپ کی امامت گئی. کیوں؟ لگتا ہے اتنا بڑا فرض یہ ہے، وہ یہ ایسا سمجھتے ہیں لوگ کہ اتنا بڑا فرض یہ ہے کہ اس نے فرض ادا نہیں کی تو آپ اس کی امامت کی یہ لائق نہیں، اس کو چھٹی کرو، ایسا ہوتا ہے. حالانکہ قرآن شریف کی اگر آپ آیت دیکھیں گے یہاں پہ اللہ فرماتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تمہیں اونچی آواز سے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم جو دعا کو ہم کیا کہتے ہیں، مناجات کہتے ہیں نا. مناجات یہ بھی عربک ورڈ ہے. مناجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانوں میں جب ہم باتیں کرتے ہیں، بعض دفعہ کان لگا کے باتیں کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مناجات. تو اس لیے آپ کو چلا کے اور سب کو لے کے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی بھی فرض نماز کے بعد اس طریقے کا سب کو لے کے دعا نہیں کی. ہاں دعا کر سکتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی سمجھتے ہیں کہ بالکل حرام ہے، بدعت ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو شریعت کے اندر جو کام بالکل ہے ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں بدعت، اور آپ نے اس کو شریعت سمجھ کر کر رہے ہیں. اگر نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی کیا ہے، چاہے نماز کے بعد ہو یا نماز کے کسی اور ٹائم میں ہو، اکٹھا ہو کے دعا کی ہے نا کبھی، تو اس لیے اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے. ہاں جس طریقہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں دعا کرنے کی بڑی ضرورت ہے، اگر نہیں کریں گے نماز پوری نہیں ہوگی، یا یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے، تو پھر تو بدعت ہو جائے گی. کیونکہ آپ نے شریعت کے اندر جو چیز اتنی بڑی نہیں تھی اس کو آپ نے بڑا بنا دیا، تو جس کی وجہ سے یہ بدعت بن جائے گی. تو اللہ نے یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع. اچھا، پھر اللہ نے فرمایا أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دیا روزہ کی رات اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے. یہ ایک آیت ہے شروع اسلام میں روزہ ایسا ہوتا تھا کہ
رات میں جب کوئی مسلمان سو جاتا تھا تو سونے کے بعد سے ہی روزہ شروع ہوتا تھا. فار ایگزامپل آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور آپ نے جا کے سو گیا, اب روزہ شروع ہو گیا. اب نیند سے جاگنے کے بعد آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی کھائے اور پیے. شروع میں ایسا تھا کہ جیسے آپ سو گئے اب آپ سے روزہ شروع ہو گیا, اب آپ کھا نہیں سکتے پی نہیں سکتے, یہاں تک کہ نیکسٹ ڈے سورج ڈوبنے تک. یہ تھا شروع میں ایسا حکم تھا. تو جب یہ حکم تھا تو صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی. ایک صحابی مزدور قسم کے صحابی تھے, اس نے سارا دن جو ہے کام کیا اور رات میں آیا گھر پہ مغرب کے بعد, تو وائف سے پوچھا کہ کچھ ہے کہ نہیں تمہارے پاس. اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ تھوڑا سا ٹھہر جاؤ, میں کچھ کھانا لے کے آتی ہوں آپ کے لیے. تو چونکہ یہ صحابی بہت دن میں بہت کام کیا اور بہت تھکے ہوئے تھے, تو جیسے بیوی گئی کھانا لینے کے لیے سو گئے. اب جب بیوی آئی کھانا لے کے جگایا, اب تو حکم نہیں ہے کھانے کے لیے کیونکہ روزہ شروع ہو گیا. اب اس لیے نے پورا دن روزہ رکھا, نیکسٹ ڈے کتنا لمبا وقت ہے, تو بڑی تکلیف ہوئی صحابہ کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ حالت ہے ہماری. تو اللہ نے آیت نازل فرمایا کہ اب سے جو ہے تمہارے لیے, اور اسی طریقہ سے رمضان کے مہینے میں رات میں بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی, دن میں تو ہے نہیں. اسی طریقہ سے آپ کو معلوم ہے کہ روزہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کھانا پینا اور بیوی سے بچنا, اس کو کہتے ہیں روزہ. تو اب یہ رمضان کے مہینے میں رات میں جو ہے بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. تو پھر اس میں بہت واقعات پیش آئے. صحابہ کرام جو ہے, بہت سارے صحابہ کرام, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس گناہ میں مبتلا ہو گئے کہ منع تھا اور بیوی سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے جو ہے ہم بستری کی, تو جس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمایا احل لکم, تمہارے لیے جائز ہے لیلۃ الصیام, روزے کی رات میں, الرفث الی نسائکم, تمہاری بیویوں سے ملنا. رفث کا مطلب ہوتا ہے جماع, یعنی ہم بستری. اسی طریقہ سے ہم بستری کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوتی ہے, باتیں اور جتنی ہوتی ہے, سب اس کے اندر شامل ہے. تو اس وقت یہ کوئی چیز جائز نہیں تھی, لیکن اللہ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, کہ تمہارے لیے اجازت ہے کہ روزے کی رات میں تم اپنی بیوی سے ملو. اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم, یہ تمہاری جو بیویاں ہیں یہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ نے نبی مفسرین کرام بڑی عجیب غریب بات لکھی اس کے اندر کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ ہسبینڈ یہ عورت کے لیے لباس ہے, اور اسی طریقہ سے مرد جو ہے عورت کے لیے لباس ہے. بہت بڑی بات ہے یار. اللہ نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقہ سے ایک انسان لباس بغیر اس کی کوئی خوبصورتی نہیں. ایک آدمی اگر اس کے اندر لباس نہیں ہے, ماشاءاللہ ہینسم پرسن سب کچھ ہے, لیکن بالکل ننگا ہے, کچھ نہیں, کپڑا نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کے اندر کوئی خوبصورتی نہیں ہے. ہم لوگ خوبصورتی کو کیسے بڑھاتے ہیں نا, تھوڑا سا ٹائٹ پہنتے ہیں تاکہ تھوڑا سا بازو نظر آئے اور یہ آئے سب آئے. یہ سب کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تاکہ ہماری خوبصورتی بڑھ جائے. تو اللہ نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم مرد ہو اور تم اگر یہ کہو تمہاری بیوی نہیں ہے اور تم بیوی بغیر چل رہے ہو, سب کچھ تمہاری جو ہے خوبصورتی اس کے اندر نہیں ہے. اور اگر تم عورت ہو
تمہاری بھی کوئی کسی قسم کی خوبصورتی نہیں ہے تمہارے ہسبینڈ بغیر. صرف اتنا بھی نہیں. اللہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ امریکہ میں ہماری یہ مینٹالٹی ہے, مرد ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, اور خاص کر کے ہماری جو ماں بہنیں ہوتی ہے, ہم امریکہ میں رہتے ہیں, سب کچھ ہم ہیں, مرد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا نہیں, جس طریقہ سے تمہاری لباس کی ضرورت ہے, اگر تم مرد ہو تو تمہارے لیے عورت کی ضرورت ہے. ایسا نہ سمجھو کہ میری بیوی کوئی کام کرے گی. ایک دن کچن میں جا کے پکا کے دیکھو کیا ضرورت تمہاری. آپ کے جو بچے ہیں ایک دن اس کو سنبھال کے دیکھو کہ وہ کیا کر رہے اور کیا نہیں کر رہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر پہ کچھ نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے, یہ کیا تکلیف کی کیا بات ہو گئی. بچے ہیں, یہاں پہ کھانا ہے, دودھ ہے, سب کچھ ہے, اور تم گھر پہ ہو اور میں باہر ہوں, سب کچھ میں کر رہا ہوں. نہیں, آپ جا کے اپنے بچوں کو ایک دن جو ہے پال کے دیکھیں کہ کتنی محنت وہ کر رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقہ سے مرد ہونے کی حیثیت سے تمہیں عورت کی ضرورت ہے, اسی طریقہ سے عورت کو بھی, اگر آپ اپنی وائف کو ایک مہینہ کہہ دیں کہ میں جا رہا ہوں ایک مہینے کے لیے, جتنے بلز ہے تم کمائی کر کے پھر اس کو پے کرو, پھر اس کو پتہ چلے گا, پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کتنی تکلیف ہو, مرد کتنا کام کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم, کہ یہ تمہارے لیے لباس ہے. اس کو آپ دوسرے ورڈ سے اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک مرد کے لیے جس طریقہ سے عورت کی اشد ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے, اسی طریقہ سے ایک مرد کے لیے عورت بہت ضرورت ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتے. اور ایک انسان کی زندگی عورت بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اسی طریقہ سے ایک عورت کی زندگی ایک مرد بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اور ایک بات اور بھی اللہ نے یہاں پہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طریقہ سے بدن کی جتنی برائیاں ہیں, کھوٹ ہے آپ کے بدن کے اندر, کہیں ہے نا خوبصورتی نہیں ہے, آپ کس طریقے سے چھپاتے ہیں اس کو, لباس سے چھپاتے ہیں. آپ کے بدن کے اندر کیا ہے, کہاں, کچھ پتہ نہیں لوگوں کو. حالانکہ آپ کے بدن کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر آپ کھولیں گے دکھائیں گے تو بہت بری ہے, دکھانا نہیں چاہتے. لیکن آپ کے پاس طریقہ کیا, آپ اچھا کپڑا پہن لیتے, سب اندر چلے جاتے. تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری عورت, تمہاری بیوی یہ برائی کو چھپانے کے لیے ذریعہ ہے. اور اس طریقے سے اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری بیوی کے اندر جو برائیاں ہیں یہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس کو چھپاؤ, اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگ بیوی کی جو اتنی برائیاں ہیں, خاص کر کے اپنی ماں اور بہن, ایک سے حدیث میں آیا, حدیث میں ایک بہت بڑی حدیث ہے, اس میں جو ہے بہت سارے عورتیں جو ہے اکٹھا ہوئے اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں فلاں یہ کیا کرتے, وہ کرتے, ساری برائیاں بیان کرنا شروع کر دی. یہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر یہ ہوتی ہے. تو اللہ نے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم مرد کے لیے لباس ہو, کہ تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنے ہسبینڈ کی ساری برائیاں اپنے پاس رکھو, کسی کے سامنے اس کا اظہار نہ کرو. اسی طریقہ سے اگر تم ہسبینڈ ہو, تمہارے لیے, تم عورتوں کے لیے لباس کی طرح ہو. جس طریقہ سے لباس ساری برائیوں کو چھپاتے ہیں, اسی طریقہ سے تم بھی اپنی وائف کی تمام برائیاں چھپاتے رہو. یہ تمہارے لیے ضروری ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. پھر اللہ نے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. اللہ سبحانہ و تعالی یہ جانتے ہیں کہ تم اپنی نفس سے خیانت کر رہے تھے. وجہ کی مقصد یہ ہے کہ اللہ نے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو یہ
معلوم ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ رات میں ہمارے لیے بیوی سے ملنا حرام ہے، اس کے باوجود چونکہ انسان تھے اور یعنی خواہشات لگی ہوئی ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ حکم جاننے کے باوجود صحابہ کرام جو ہے اس کے خلاف کر رہے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے، فتاب علیکم، پھر اللہ نے تم نے جب کہ توبہ کی تو اللہ نے توبہ قبول کیا، اور وعفا عنکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ دیکھیں جہاں پہ بھی صحابہ کرام کی طرف سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ نے وہ گناہ جو ان سے ظاہر ہو جاتا تھا وہ گناہ تو ذکر کر دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ گناہ تو کیا تھا لیکن میں نے معاف کر دیا، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کسی قسم کی برائی نہ رہے۔ جہاں دیکھنا قرآن شریف جب بھی تلاوت کرتے ہیں اس میں جہاں پہ بھی صحابہ کرام کی باتیں آتی ہے کہ اس نے تو یہ کیا، اس نے تو یہ کیا، ساتھ ساتھ میں اللہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا، فتح علیکم وعفا عنکم۔ وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے بڑے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ نے فرمایا فتاب علیکم، عمر رضی اللہ بڑے صحابی تھے، اللہ نے کیا ہے تم نے بھی برائی کی، میں نے حکم دیا تھا کہ رات میں بیوی کے پاس مت جاؤ لیکن تم نے کیا، اللہ نے فتاب علیکم، لیکن اس نے تو توبہ کی، وعفا عنکم، اللہ نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فالآن باشروہن، اب جو ہے تم اپنی بیوی سے ملو رات میں، یہ حکم آ رہا ہے کہ پہلے تو منع تھا، اب اللہ نے فرمایا کہ رمضان کی جو راتیں ہیں اس میں آپ اپنی وائف سے مل سکتے ہیں، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا، مطلب یہ ہے کہ اولاد، یعنی اس لیے جو ہے نا شادی کا جو مقصد ہے اس کا مقصد صرف سیکس نہیں ہے، اللہ نے فرمایا وابتغوا ما كتب اللہ لکم، تم تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا، جو اللہ نے تمہارے لکھا ہے، اللہ نے تمہارے لیے اولاد لکھا ہے تو اس لیے تم اس کی تلاش کرو۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کا اصل مقصد اولاد ہے، شادی کا اصل مقصد اولاد ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اللہ نے فرمایا کھاؤ پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ ظاہر نہ ہو جائے تمہارے لیے الخیط الابیض، صبح کی روشنی، صبح صادق کی روشنی، من الخیط الاسود من الفجر، رات کی تاریکی سے، یعنی جو رات جب الگ ہو جاتی ہے صبح کی روشنی سے، مطلب یہ ہے کہ صبح صادق سے تم کھاؤ اور پیو جب تک صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صبح صادق کے بعد 1 منٹ بعد بھی کھائے تو روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ تو اس لیے ہم احتیاط کیا کرتے ہیں 10 منٹ پہلے سے بند کر دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ بھائی تم پہلے اس سے پہلے اس کو بند کر دو تاکہ 1 منٹ بھی پاس نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ اس میں مفسرین کرام اور فقہاء کرام کی بڑی تفصیلی بات ہے، تو میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں تاکہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، جب تم کھاتے ہو رات میں تو تم روزہ کو پورا کرو الی اللیل، رات تک، مطلب یہ ہے کہ طلوع شمس تک، طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک تم جو ہے سن سیٹ تک جو ہے روزہ کو پورا کرو۔ اس لیے اگر کوئی آدمی 1 منٹ پہلے بھی روزہ کھولے روزہ نہیں ہوگا، وجہ کہ اللہ نے فرمایا اتموا الصیام الی اللیل، اللہ نے فرمایا لیل، لیل کا مطلب ہوتا ہے جب بھی سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت سے لیل شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے پہلے روزہ کھول لے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔
پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ کہ تم اپنی وائف سے مت ملو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو مسجد میں. اس لیے یہ اعتکاف کے بارے میں بڑی فضیلت آئی حدیث میں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہمیشہ اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں آ کر بیٹھ جانا. اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے مسجد میں آ کر گھر چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، بزنس کو چھوڑ کر، سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں آ کے بیٹھ جانا. اس کو کہتے ہیں اعتکاف. مردوں کے لیے مسجد ہے اور عورتوں کے لیے گھر ہے. تو اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اپنی وائف سے مت ملو اس حالت میں جب تم مسجد میں اعتکاف کرتے ہو. تو اس لیے ایک تو یہ ہے اعتکاف کے لیے پہلا نمبر شرط یہ ہے کہ آپ کا روزہ ہونا چاہیے. سنت جو اعتکاف ہے، یوں ہی تو آپ مسجد میں جب بھی آتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، نویت اعتکاف یہ کرنا بھی چاہیے، سنت ہے. لیکن جو سنت اعتکاف جو آخری عشرہ میں ہوا کرتا تھا، نبی علیہ السلام کرتے تھے، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ روزہ رکھیں. پہلا نمبر یہ ہے. دوسرا نمبر یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ جس طریقہ سے رمضان کے مہینے میں آپ رات میں اپنی وائف سے مل سکتے ہیں چونکہ اس وقت روزہ نہیں ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں آپ اپنی وائف سے مل نہیں سکتے. یہ منع ہے، نہیں کر سکتے آپ. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ اب یہ نہیں سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے بڑی تکلیف ہو رہی ہے بیوی سے مل لیتے ہیں پھر مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں گے. نہیں کر سکتے آپ. وجہ یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ آپ جو ہے اپنی وائف سے بچیں. آج کل بڑی عجیب غریب بات ہے، جب لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو یہ مسجد سے بزنس بھی چلاتے ہیں، مسجد سے بزنس بھی چلاتے ہیں کہ فون اور جب کچھ. ارے بھائی جب کہ آپ سب جائز ہے آپ کے لیے. اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں فون پہ بات کروں اپنی وائف سے، کر سکتے ہیں اعتکاف مسجد، کیونکہ آپ مسجد کے اندر ہیں. مسجد کے اندر ہوتے ہوئے آپ بات کر سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن آپ، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں 10 ڈیز کے لیے، مقصد کیا ہے؟ دنیا چھوڑنے کے لیے نا. اب مسجد میں آ کر بھی آپ فون پہ اور سب کچھ، اور آج کل تو فون بھی ایسے آ گئے کہ آپ اس کے اندر جو ہے ٹی وی بھی ہے، سب کچھ ہے، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. اب اگر کوئی کہے کہ میں جو ہے نا بیٹھ کر یہاں پہ انٹرنیٹ پہ سب کچھ کام کروں اور پوری بزنس میں چلاؤں، کر سکتے ہیں. لیکن کیا مقصد یہ ہے آپ کا؟ مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ سنت اس لیے ہے کہ آپ سب چھوڑ کے آپ مسجد میں آ جائیں گے اور صرف آپ اللہ کے لیے وقت دیں گے. یہ مقصد آپ کا ہے. اگر آپ یہاں آ کے بھی ویسے ہی یعنی آپ بزنس چلا رہے ہیں تو پھر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے حدود ہے. یہ اللہ کی طرف سے حدود ہے. یہ جو میں نے تمہارے سامنے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں تمہارے سامنے، یہ جو میں نے ساری باتیں پیش کی یہ اللہ کی طرف سے شریعت ہے، یہ اللہ کی طرف سے باؤنڈری ہے تمہارے لیے. حدود اللہ فلا تقربوها اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. آپ جب باؤنڈری دیتے ہیں تو آپ مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ سے قریب مت جائیں. اگر آپ قریب میں چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ باؤنڈری کو کراس کر دیں گے. اللہ نے فرمایا فلا تقربوها اس کے قریب مت جاؤ. اس لیے فرمایا بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے اللہ نے فرمایا کہ اعتکاف کی حالت میں جو آپ بیوی سے نہ ملو، آپ فون پہ بات کر رہے ہیں. تو فون پہ بات کرنے کی وجہ سے آپ کیا ہو رہے ہیں؟ آپ بارڈر کے قریب جا رہے ہیں. ایسے بھی حالت ہو سکتی ہے کہ آپ اس بات کرنے کی وجہ سے آپ اعتکاف چھوڑ کے گھر چلے جائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے، اور اسی طریقہ سے اگر آپ بزنس کی، آپ کا کنیکشن جو ہے بزنس کے ساتھ ہے اور آپ بزنس یہاں پہ چلا رہے ہیں اور یہ بزنس دیکھنے کی وجہ سے ایسی ایک پریشانی آپ کے سامنے آئی ہے، بزنس کا ایسا کوئی مسئلہ ہی آیا کہ یہ تو بڑی پریشانی ہے، اب تو میں مسجد میں نہیں جا سکتا، آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اللہ نے فرمایا فلا تقربوها اس سے قریب مت جاؤ.
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. اسی طریقہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ بچے. اللہ نے کتنی تفصیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ بیان فرمایا کہ تمہارے لیے یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، کیوں تمہارے لیے جو ہے نا رمضان کا مہینہ میں نے دیا، تمہارے لیے کیوں میں نے میری طرف سے یہ حکم ہے کہ رمضان کا روزہ اگر تم رکھنے نہیں پائے تو پھر کس طریقے سے تم اس کی قضا کرو گے. یہ سب میں نے کس لیے بتایا؟ تاکہ تم بچو. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. یہاں پہ ایک اور آیت ہے، اس کو میں ختم کر دیتا ہوں. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور اسی طریقہ سے یہ مقدمات کو تم اپنے حکام کے پاس لے کے مت جاؤ. بعض دفعہ کیا کرتے ہیں ہم، کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے ہم کورٹ میں جاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ یہ پراپرٹی میری نہیں ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ میں بہت سمارٹ ہوں، اور کورٹ میں جانے کے بعد میں جب جج کے سامنے بات کروں گا تو میرا جو دوسرا پارٹی ہے وہ بات کرنے میں اتنا زیادہ پکا نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ میں جج کے سامنے ایسی باتیں کروں گا یہ پراپرٹی مجھے مل جائے گی. تو اللہ نے فرمایا یہاں پہ ایک تو یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تم کسی کا مال مت کھاؤ. اللہ نے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور یہ جو پراپرٹی کے جو مقدمات ہے، یہ سارے مقدمہ ہیں، یہ تم کورٹ میں اپنے حکام کے پاس جج کے سامنے مت لے کے جاؤ. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ. تاکہ تمہاری جو فریق ہے، دوسرا آدمی جو ہے، اس کا مال تم ظلم کر کے کھا لو. اس لیے تم گئے. اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم جانتے ہو کہ یہ تمہارا مال نہیں ہے. اللہ نے یہاں پہ رمضان کے بارے میں، رمضان کے روزے کے بارے میں آپ یہاں پہ اللہ بیان فرما رہے تھے. اب یہاں پہ اللہ نے کیوں مال کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں اس میں اصل مقصد تو اصول یہ ہے کہ کس کا مال آپ کھا سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے، وہ الگ بات ہے. لیکن اس میں ایک بات وہ یہ ہے، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم رمضان کے مہینے میں اللہ نے تمہارے لیے اتنی بڑی عبادت دی ہے، تو جب افطار کا وقت ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم اپنے روزے کی افطار حلال حرام کھانے سے کرو. ایسا نہ ہو. جب افطار کرتے ہو تو اس وقت افطار کے اندر تمہارے لیے ایسا کھانا ہونا چاہیے جو بالکل حلال ہے، جو بالکل حلال ہے. اس لیے حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سارے پورا دن جو ہے روزہ رکھا، اور جو ہے افطار کا وقت جب آیا تم نے اتنی تکلیفیں اٹھائی، اور افطار کا جب وقت آیا تو تم کھانا ایسے کھا رہے ہو جو حرام ہے. ایسا نہ ہو. اللہ میاں کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. تم باطل طریقہ سے، ناحق طریقہ سے اپنے دوسرے لوگوں کے مال مت کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور اس مال کو قبضہ، ناحق قبضہ کرنے کے لیے اس مقدمہ کو جج کے پاس مت لے کے جاؤ. اور وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم جانتے ہو کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ ناحق ہے، یہ باطل ہے، یہ حق نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم کریں گے. وہ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فرمائے. آپ کے لیے 5 منٹ ہے وضو وغیرہ کرنے کے لیے، تو وضو کرتے ہیں.